السلام علیکم، میں ڈاکٹر طارق اکرام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 5 ایسے طریقے یا 5 ٹپس جن کو اپلائی کر کے اپنی زندگی میں ہم اسٹریس سے کسی حد تک نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر مکمل طور پر نہیں تو کسی حد تک ہم اس اسٹریس کو مینج کر کے اپنی زندگی کو کسی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ پراپر کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کریں، پراپر کسی انسٹرکٹر کی ہیلپ لے کے پراپر ایک میڈیٹیشن کا ایک پورا کورس کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سمپلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ہم بیٹھ کر ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں۔ انہیل کریں گے ہم سب سے پہلے اپنے نوسٹرل یعنی کہ اپنی ناک کے ذریعے، اور اندر سانس جب پوری ہم کھینچ لیں گے تو اس کو ہم ہولڈ کرتے ہیں، روکتے ہیں کوئی 10 سیکنڈ کے لیے۔ اگر 10 سیکنڈ آپ کے لیے زیادہ ہے تو 5 سیکنڈ کے لیے، اور اس طرح پھر ایکسیل کر دیتے ہیں یعنی کہ سانس اپنی باہر نکال دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی استھما کا ایشو ہے وہ اس طرح کی ایکسرسائزز نہ کریں، بلکہ وہ ڈیپ بریدنگ کی اگر ان کو کوئی ایکسرسائزز کرنی ہی ہے تو وہ ایک جگہ پرسکون بیٹھ کر کسی کمفرٹیبل پوزیشن میں بیٹھ کر اور صرف سمپلی اپنی سانس پر کنسنٹریٹ کریں، توجہ دیں، اور دھیرے دھیرے گہری سانس لیں، جس سے کہ ہمارے صرف یہی نہیں کہ ہمارا مائنڈ ریلیکس ہوگا، بلکہ کیونکہ جب ہماری باڈی میں آکسیجن کی جو مقدار ہے جب وہ بیلنس ہوگی تو اس سے بھی آٹومیٹکلی ہمارا موڈ بہتر ہوگا، ہم ریلیکس ہوں گے، اور اس سے ہمارے مائنڈ پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ نمبر 2، فزیکل ایکسرسائزز۔ فزیکل ایکسرسائزز ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جا کے کر رہے ہوں یا آپ کوئی باہر نکل کے کوئی برسک واک کر رہے ہوں، جیسے ہم ہمیشہ کہہ دیتے ہیں ہمارے گھر کے قریب تو کوئی جم نہیں ہے، ہمیں جم جانے کا ٹائم نہیں، ہمارے گھر کے پاس کوئی پارک نہیں ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ بہت ساری فری ہینڈ ایسی ایکسرسائزز ہیں، اب تو انٹرنیٹ پہ بہت ایزیلی اویلیبل ہیں۔ کچھ ایکسرسائزز ایسی ہیں جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ چیئر پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایکسرسائز کرنی، فزیکلی آپ کو ایکٹیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ مائنڈ کا جس طرح اثر باڈی پہ پڑتا ہے اسی طرح باڈی اگر ہیلدی ہوتی ہے تو پھر مائنڈ بھی ہمارا ہیلدی ہوتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی، صرف ہماری خواتین جو کہہ دیتی ہیں کہ جی گھر کے کام کر لیے، یہ انف نہیں ہے۔ ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی فری ہینڈ ایکسرسائز یا واک اگر ہم کر سکیں تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ واک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، ہر ایج کا آدمی کر سکتا ہے۔ آپ کو پراپر کسی میڈیکل کوئی ایڈوائز نہیں لینی پڑتی، کوئی آپ کو پراپر پہلے سے کوئی آپ کے پاس ڈاکٹر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ برسک واک یا صرف چہل قدمی جو ہے وہ ہر آدمی کر سکتا ہے، تو اگر آپ ایسا کر سکیں تو سب سے بیسٹ ایکسرسائز تو یہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنی لائف کو بیلنس کریں، اور اس کے علاوہ اپنی صرف لائف کو بیلنس نہیں کریں بلکہ اپنے جو روٹین ہے جب ہم وہ بیلنس کرتے ہیں تو لائف خود بخود آرگنائز ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ کی لائف آرگنائز ہوگی اور آپ اپنے کاموں کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں، چھوٹے چھوٹے چنکس میں ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کا جو اسٹریس ہے، جو کام کا اسٹریس ہوتا ہے، چاہے آپ گھر سے باہر کام کر رہے ہیں، گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ آٹومیٹکلی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنا ایک روٹین سیٹ کیجئے، رات کو اپنے نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کر لیجئے، تاکہ آپ کو صبح جو ایک خاص طور پہ جو لوگ باہر نکل کر کام کرتے ہیں اور جو خواتین باہر نکل کے کام کرتی ہیں، ان پر ڈبل ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو گھر بھی مینیج کرنا ہے اور باہر کے بھی کام مینیج کرنے ہیں، تو ان کی لائف بہت زیادہ اسٹریسفل ہو جاتی ہے۔ خواتین میں اسٹریس کی جو شرح ہے وہ مردوں کے مقابلے میں اسی لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کو بہت ساری چیزیں مینیج کرنی ہوتی ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو اکیلے فیس کر رہی ہوتی ہیں، جن کی پرابلمس کو عام طور پر پرابلمس نہیں سمجھا جاتا۔ ان کو گھر کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم ایک پین پینسل لے کر، کاغذ لے کر، اگر ہم رات کو تھوڑا سا ان کو اپنے ایک لسٹ بنا لیں کاموں کی اور ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیوائڈ کر لیں، تو اگر 100% نہیں تو آپ یقین کیجئے کہ 50 to 60% جو ہے وہ ہماری لائف آرگنائز ہو جائے گی۔
اور جب لائف آرگنائز ہوگی تو یہ سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے. جب ہمارے سر پہ ٹینشن ختم ہو جاتی ہے تو یہ سب سے زیادہ بیسٹ وے ہوتا ہے کسی بھی طرح کے اسٹریس کو کم کرنے کے لیے. اب آتے ہیں نمبر 4 ٹپ کی طرف، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ لگژری ہے اور یہ کچھ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ایک ٹپ ہے میڈیٹیشن. میڈیٹیشن جو ہے وہ صرف کوئی کسی لگژری لائف کا حصہ نہیں ہے، بلکہ آج کل اگر آپ، اب تو انٹرنیٹ موجود ہے، آپ ایزیلی جا کے انٹرنیٹ پر کوئی آرٹیکل، کوئی رائٹر پڑھ سکتے ہیں. تو آپ خود اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کیجئے کہ جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو چینجز آتی ہیں وہ آپ جا کر پڑھیے تو وہ MRI تک میں آپ کا جو برین اسٹرکچر ہے وہ چینج ہوتا ہے. اور میڈیٹیشن کی ایک سب سے اچھی جو فارم ہے، سوری یہ جو آوازیں آ رہی ہیں اس کو تھوڑا سا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں. تو سب سے اچھا جو میڈیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پریزنٹ مومنٹ میں رہیں. سب سے اچھا جو طریقہ ہے، اس سے بہت سارے فائدے یہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا نہیں ہوتی، جو ادھر ادھر کی باتیں سوچ کر ہم خود ہی نیگیٹو ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس سے ہم بچے رہتے ہیں کیونکہ ہمارا سارا دھیان، سارا فوکس پریزنٹ مومنٹ پر، ابھی آج اس وقت پر ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو بھولنے کی عادت ہے وہ بڑی کم ہو جاتی ہے. چیزوں کو ہم بھولتے کم ہے کیونکہ ہم تو پورے ایک جگہ پر پریزنٹ ہے نا، ہم تو پوری اپنی فل کنسنٹریشن دے رہے ہیں ایک کام پر. تو بھولنے کا جو سلسلہ ہے وہ 70 to 80% ختم ہو جاتا ہے اور ہم بہت کم چیزوں کو بھولتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ پریزنٹ مومنٹ میں ہیں تو ہمارے جو ماضی کے جو ریگریٹس ہیں یا ماضی کی جو پریشانیاں ہیں، جو ماضی کی جو ایک جو بوجھ ہم اٹھا کے چل رہے ہیں، اس سے ہمیں نجات ملتی ہے. پلس ہمیں فیوچر کے جو فیئرس ہیں، فیوچر کی جو پریشانیاں ہیں، فیوچر کی جو ڈر اور خوف ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو جائے گا، میں کیا کروں گا، میری جاب چھوٹ جائے گی، میرے بچے کو ہی ہو جائے گا. اس سے ہم بہت حد تک اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں. اور یہ ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ ایک انسان جس نے 3 مہینے اس پریکٹس کو فالو کیا ہے اور وہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنے میں کسی حد تک کامیاب ہوا ہے، اس کا جب MRI کرایا گیا تو وہ 3 مہینے پہلے جو MRI تھا اس سے اس کا اب کا پریزنٹ جو MRI ہے اس میں اس کے برین اسٹرکچر تک میں چینج آئی. اور وہ صرف اس لیے کہ اس کے نیگیٹو تھاٹس جو تھے، نیگیٹو تھاٹس کا جو ایک پروسیس اس کے ساتھ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا یا بہت حد تک رک گیا، کم ہو گیا، تو اس کے برین اسٹرکچر میں بہتری آ گئی. تو اس حد تک جو ہے وہ مائنڈ فلنس یا میڈیٹیشن یا بینگ ان پریزنٹ مومنٹ اس کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے ہماری اسٹریسفل لائف کو کم کرنے میں. آخر میں نمبر 5 ٹپ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ پر بالکل فوکس نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا جنک فوڈ ہمارے اندر جاتا ہے. اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اس کا تعلق تو اسٹریس سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے جنک فوڈ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہارمونل جو سسٹم ہے اس کو افیکٹ کرتی ہیں. جب ہارمونل امبیلنس باڈی میں ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حد تک اسٹریس کا باعث بنتا ہے. تو ہمیشہ ہیلدی فوڈ کھائیں، ہیلدی ڈائٹ لیں، جنک فوڈ سے جہاں تک ہو سکے اس سے بچیں. اچھا، اس کے علاوہ ہیلدی لائف اسٹائل کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک ٹپ مجھ سے مس ہو گیا تھا، اس میں پراپر سلیپ بہت ضروری ہے. جب ہم پراپر سلیپ نہیں، اپنی نیند پوری نہیں کرتے ہیں تو بہت حد تک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو زندگی میں افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم کسی چیز پر کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک پروسیس ہوتا ہے، جو ایک ٹوٹ پھوٹ ہمارے اندر ہوئی ہے، اس کی ریپیئر بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ ہماری نیند ہی نہیں ہو رہی ہوتی، ہم سو ہی نہیں رہے ہوتے. تو اس کو بہت حد تک دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو سلیپ پیٹرن ہے وہ کیا ہے. ہم پراپر ڈائٹ لیں اور اس کے ساتھ ہم پراپر سلیپ بھی لیں. یہ 5 ٹپس ہیں، اسے تو بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے، لیکن یہ 5 ٹپس ہیں جن پر اگر ہم عمل کر لیں، جو دیکھنے میں یہ ہے کہ تو روزمرہ کی باتیں اور جی ہم سب کو پتہ ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہوتی ہے، لیکن
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم سب یہ باتیں جاننے کے باوجود بھی ان پر عمل نہیں کرتے. تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ 1 مہینہ بھی عمل اس پر کر لیتے ہیں تو آپ کو کتنا فرق پڑے گا اسٹریسفل لائف سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میری فری ای بک کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں فری ڈاؤن لوڈ ہے. آپ کو بہت سارے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹپس ایسے ملیں گے جو آج کل کی اسٹریسفل لائف میں اپنے آپ کو کوائٹ اینڈ کام اور صحیح رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.